تو آج کا یہ ہمارا تھرڈ ٹیوٹوریل ہونے والا ہے جس میں ہم اس ایڈ ٹاسک والی اسکرین کی فنکشنلٹی کریں گے. تو یہاں پر یہ جو دو ٹیکسٹ فیلڈس ہیں ان میں اگر میں ٹیکسٹ نہیں ڈالتا اور ایڈ کو کلک کرتا ہوں تو دیکھیں یہ بولتا ہے کہ پلیز انٹر سم ٹیکسٹ اور آگے پروسیڈ نہیں کرتا. اس کے علاوہ اگر میں بیک جاتا ہوں اور ٹاسک کو اگر میں یہاں سے ایڈ کر لیتا ہوں نا، یہاں سے کوئی بھی ٹاسک XYZ کوئی بھی اگر میں ڈال کر ایڈ بٹن کو کلک کرتا ہوں تو فوراً ہی یہاں پر شو ہو جاتا ہے. وہ کیسے شو ہوتا ہے؟ وہ جو اس اسکرین پر شو ہوگا اس کی فنکشنلٹی بھی کریں گے کہ وہ شو ہو جائے، ورنہ اگر آپ اس کی فنکشنلٹی وغیرہ اس کی بیک اینڈ نہیں کریں گے تو وہ بیک کرنے سے شو نہیں ہوگا، اور جب آپ ایڈ ٹاسک کو کلک کرتے ہیں تو وہ خود بخود اسکرین کے بیک چلا جائے. اوکے، ہوم اسکرین پر چلا ہے. تو چلیے اس کی فنکشنلٹی ہم اسٹارٹ کر لیتے ہیں. سب سے پہلے تو یہاں پر آپ سینیریو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کنٹینر ہے ایڈ ٹاسک والا، یہ والا اوپر والا ہے. اس کے علاوہ یہ ٹیکسٹ فیلڈ والا کنٹینر ہے، یہ والا، اور اس کے علاوہ نیچے جو ہے ڈسکرپشن والا ہے، اور یہ نیچے ایڈ بٹن ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے تو کنٹرولرز بنا لینے ہیں جو ہم نے پچھلی ویڈیو میں بنائے تھے کنٹرولرز. اس کے علاوہ فوکس نوڈ بھی ہم نے بنانا ہے. اب دیکھیں اگر میں یہاں پر کلک کرتا ہوں اور جو ہے یہاں پر ہی فوکس رہتا ہے، ابھی تک یہیں پر کرسر ہے. یہاں پر میں اگر ٹیپ کرتا ہوں، یہاں پر کہیں اور ٹیپ کرتا ہوں تو یہاں سے کرسر ابھی بھی وہیں تک ہے، ابھی بھی وہیں بلنک کر رہا ہے، مطلب کہ یہیں پر ہی فوکس ہے. میں چاہتا ہوں کہ یہاں پر کلک کروں تو فوکس ہمارا ہٹ جائے اور یہاں پر بلنک نہ ہو، تو وہ بھی ہم کریں گے. سب سے پہلے تو ہم وہی کر لیتے ہیں کہ فائنل فوکس نوڈ ہم بنائیں گے. فائنل اور فوکس نوڈ کس کا ہوگا؟ ٹائٹل کا فوکس نوڈ، دونوں کا الگ الگ بنائیں گے ہم. ٹائٹل کا فوکس نوڈ از اکولز ٹو فوکس نوڈ. اگین ہم ڈسکرپشن کا بھی بنا لیں گے، DSC فوکس نوڈ. یہ کنٹرولرز بن گئے اور یہ فوکس نوڈ بن گئے. اس کا فوکس نوڈ ان دونوں ٹیکسٹ فیلڈز کا فوکس نوڈ ہے. اب ہم ان کو اٹیچ کر لیتے ہیں. یہ ٹیکسٹ فیلڈ ہے ہماری ٹائٹل کی، اس کے اندر ہم آئیں گے. یہ ٹیکسٹ فارم فیلڈ ہے، اس کے اندر فوکس نوڈ ہوگا، تو اس کے اندر ہم پاس کروا دیں گے یہ ٹائٹل والا فوکس نوڈ ہے. اس کے بعد اس کو میں منیمائز کر لیتا ہوں ٹائٹل والے کو. اب میں ڈسکرپشن والے کو کھولوں گا اور اس کے اندر ٹیکسٹ فارم فیلڈ ہے، اس کے اندر فوکس نوڈ پراپرٹی مل جائے گی. اس کے اندر میں DSC فوکس نوڈ ڈسکرپشن کا جو فوکس نوڈ ہوگا اس کو میں پاس کروا دوں گا. ٹائٹل کی اور ڈسکرپشن کی فوکس نوڈ کو ابھی صرف ہم نے اٹھایا ہے. اب ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پر کہیں بھی کلک کریں تو فوکس ہٹ جائے. تو اس کے لیے میں کیا کروں گا؟ یہ جو سنگل چائلڈ اسکرول ویو ہے باڈی کے اندر، مطلب کہ یہ پورا کا پورا جو پیج ہے اس کو میں ریپ کر دوں گا. پہلے ریپ وتھ وجٹ کریں گے کیونکہ یہاں پر ہمیں وہ والا گیسچر ڈیٹیکٹر نہیں مل رہا، اس لیے میں نے یہ کر دیا وجٹ. اور اس کے بعد جو ہے گیسچر ڈیٹیکٹر آپ کو وجٹ مل جاتا ہے. اس کے اندر ہم آن ٹیپ میتھڈ بنائیں گے. اب گیسچر ڈیٹیکٹر کیا کرے گا کہ کہیں پر بھی ہم ٹیپ کریں گے تو کیا پرفارم ہو وہ یہاں پر ہوگا. ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پر کلک کریں، یہاں پر کلک کریں تو ہمارا فوکس ہٹ جائے. کیا ہو کہ ٹائٹل فوکس نوڈ ڈاٹ ان فوکس ہو جائے، وہاں سے فوکس ہٹ جائے ہمارا. اس کے بعد جو ہے DSC ڈسکرپشن فوکس نوڈ ڈاٹ ان فوکس. اب اس کو ٹرائی ہم کرتے ہیں. اس کو سیو کر دیا میں نے، اور یہاں پر اب دیکھیں یہاں پر میں نے کلک کیا ٹائٹل پر اور یہاں پر میں کچھ بھی لکھ لیتا ہوں. یہ دیکھیں یہاں پر میں نے کلک کیا تو یہاں سے فوکس ہٹ چکا ہے. اب میں یہاں پر پھر سے فوکس کو کلک کرتا ہوں، ابھی بھی دیکھیں بلنک ہو رہا ہے. یہاں پر میں کلک کروں گا، اب جہاں پر یہ جو ہمارا یہاں پر کرسر تھا وہ ہٹ چکا ہے، تو فوکس جو تھا وہ ان فوکس ہو چکا ہے. ٹائٹل میں بھی یہی ہے، ڈسکرپشن میں بھی ہم نے یہی کیا ہے، تو ڈسکرپشن میں بھی یہی ہوگا. تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ ویلیڈیشن کرنی ہے، چیکنگ کرنی ہے کہ یہاں پر ٹیکسٹ ہے یا نہیں ہے، ایز اے فارم کی طرح. سب سے پہلے ان کو منیمائز کر لیتا ہوں میں. اب دیکھیں یہاں پر ٹائٹل ڈسکرپشن ایڈ بٹن ہے، ان کو ہم ریپ کر دیں گے فارم وجٹ میں. یہ یہاں تک یہ والی 3 چیزیں ہیں جو ہم نے یہاں پر بنائی ہیں، ٹیکسٹ فیلڈ اور بٹن. یہ کالم میں ریپ ہے، وہ کنٹینر میں ریپ ہے. تو کنٹینر کو ہم اگین ریپ کر دیں گے فارم کے ساتھ. فارم میں ہم اس کو ریپ کر دیں گے اور اس کو کی پرووائڈ کریں گے. کی کون سی پرووائڈ کریں گے؟ اوپر ہم جا کر ہی اس کو بنائیں گے. اس کو ہم کر دیں گے فائنل. یہ ہماری کی پرائیویٹ ہوگی تو اس لیے میں سلیش دے کر فارم کی اور اس کے بعد جو ہے از اکول ٹو گلوبل کی کو کال کر دیں گے. اور یہاں پر ہم اس کو ٹائپ بھی دے دیں گے کہ یہ فارم اسٹیٹ ہے، فارم اسٹیٹ کو ریٹرن کرے گا. اب یہ جو ہم نے فارم کی بنائی ہے اس کو میں فارم میں ڈال دوں گا. فارم کی یہ جو کی ہے اس میں اس کو پرووائڈ کر دوں گا فارم کی. اوکے، اس کے اندر ٹائٹل فیلڈ ہے، ٹائٹل فیلڈ، اور جو ہے اس کو میں ویلیڈیٹ کروں گا. یہ ٹیکسٹ فارم فیلڈ ہو گیا، یہ ٹیکسٹ فارم فیلڈ ہماری ٹائٹل کی ہے. اس کے اندر ہم میتھڈ بنائیں گے ویلیڈیٹر. اوکے، تو یہاں پر ریٹرن کرے گا ویلیو کو
اور فنکشن بنا دے گا۔ اب ہم ویلیڈیشن کریں گے کہ اگر ہمارے پاس ٹیکسٹ فیلڈ میں کچھ بھی نہیں ہے، مطلب کہ یہ والی جو ویلیو ہوگی وہ یہ والی ویلیو ہوگی، اگر ہم اس میں کچھ ٹائپ کرتے ہیں تو یہ والی ویلیو یہ والی ہوگی۔ دیکھیں اس ویلیو میں جو ہے یہ والا ٹیکسٹ ہوگا۔ اب ہم کیا کریں گے، بولیں گے کہ if value ڈاٹ از empty، مطلب کہ اگر ویلیو میں کچھ بھی نہیں ہے، جیسا کہ یہاں پر آپ دیکھیں ٹیکسٹ فیلڈ میں کچھ بھی نہیں ہے، تو ہم کیا کریں، اس کے علاوہ دوسری کنڈیشن بھی چیک کریں گے کہ ویلیو از اکول ٹو نل۔ اگر ویلیو نل ہے مطلب کہ کچھ بھی نہیں ہے، یہاں پر ایرر دے رہا ہے کہ ویلیو جو ہے وہ نل بھی ہو سکتی ہے، تو اس لیے میں نے یہاں پر نل چیک آپریٹر بھی دے دیا، ویلیو ڈاٹ از ایمپٹی ویلیو اکول ٹو نل۔ ویلیو اگر نل ہے تو ہمیں ریٹرن میں ٹیکسٹ ریٹرن کریں، اسٹرنگ ریٹرن کر دیں گے، اس میں لکھیں گے پلیز انٹر سم ٹیکسٹ۔ ریٹرن میں نے پلیز انٹر سم ٹیکسٹ کر دیا، تو اب جہاں پر بھی اگر یہ ٹیکسٹ فیلڈ خالی ہوگی اور میں ایڈ بٹن کو کلک کروں گا تو یہ والی کنڈیشن آ جائے گی کہ ہمارا ٹیکسٹ جو ہے وہ ایمپٹی ہے، اور یہ والا ٹیکسٹ شو ہو جائے گا پلیز انٹر سم ٹیکسٹ، یہاں پر اس کے نیچے ٹیکسٹ فیلڈ کے نیچے ریڈ کلر میں شو ہو جائے گا۔ اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو ریٹرن میں کیا ہو، نل ہو۔ اوکے، اگر کچھ بھی ایسے نہیں ہوتا تو ریٹرن میں نل ہو جائے، مطلب کہ کچھ بھی شو نہ ہو۔ اگر ایمپٹی ہے تو پلیز انٹر سم ٹیکسٹ شو ہو، اگر ایمپٹی نہیں ہے کچھ لکھا ہوا ہے تو نل شو ہو، مطلب کہ کچھ بھی نہیں شو ہو۔ یہ ہم نے ٹائٹل ٹیکسٹ فیلڈ میں کر دیا، اب ہم اس کو کرتے ہیں ڈسکرپشن ٹیکسٹ فیلڈ میں۔ ڈسکرپشن ٹیکسٹ فیلڈ میں یہاں پر اگین میں ڈسکرپشن میں آ چکا ہوں، ویلیڈیٹر، اور اس کے اندر ویلیو پاس کریں گے اور اس کا فنکشن میں ریٹرن کریں گے ہم یہاں پر اف اسٹیٹمنٹ لگائیں گے کہ اگر ویلیو ڈاٹ از ایمپٹی، اگر ویلیو ایمپٹی ہے نل چیک آپریٹر بھی لگا دیں گے۔ اس کے علاوہ دوسری کنڈیشن بھی ہم چیک کر لیں گے کہ ویلیو از اکول ٹو نل، اگر نل بھی ہے تو پھر بھی کیا شو کرے، پلیز انٹر سم ٹیکسٹ۔ اگر ایمپٹی نہیں ہے تو یہاں پر ریٹرن میں نل ہو جائے۔ تو اب ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں، یہ ٹائٹل اگر اس میں کچھ لکھتے ہیں لیکن ڈسکرپشن میں نہیں لکھتے، ایڈ کو کلک کرتے ہیں تو یہاں پر کچھ بھی شو نہیں ہو رہا، پلیز انٹر سم ٹیکسٹ شو نہیں ہو رہا۔ یہ کیوں نہیں ہو رہا؟ کیونکہ ایڈ بٹن کو میں نے ابھی کچھ بولا ہی نہیں ہے کہ کچھ بھی کرے۔ اب دیکھیں یہاں پر کنٹینر ایڈ بٹن والا آ گیا، اس کے آن پریسڈ میں یہاں پر لکھ دوں گا کہ اف یہ کنڈیشن چیک کرے گا فارم کی، یہ جو ہمارا فارم ہے، یہ جو ہمارا فارم آپ کو دکھائی دے رہا ہے، یہ پورا کا پورا فارم ہے جس کے اندر ہمارے پاس جو ٹیکسٹ فیلڈز اور بٹنز ہیں، ٹیکسٹ فیلڈز اور بٹن ہے، تو اس فارم کی میں ہم چیک کریں گے فارم کی ڈاٹ ویلیڈیٹ۔ فارم کی ہم نے اسی لیے یوز کیا ہے کہ ہم اس کو ویلیڈیٹ کر پائیں، فارم کی ڈاٹ کرنٹ اسٹیٹ، مطلب کہ اس کی جو کرنٹ اسٹیٹ ہے یہ فارم میں سارے ہیں، تو فارم خود ہی ان کو جو ویلیڈیٹ کر دے گا کہ اس میں ٹیکسٹ ہے یا نہیں ہے، وہ اس کو بتائے گا ویلیڈیٹر کی ہیلپ سے جو ہم نے ٹیکسٹ فیلڈ میں یوز کیا تھا۔ اس کے بعد فارم کی ڈاٹ کرنٹ اسٹیٹ ڈاٹ ویلیڈیٹ کریں گے۔ ویلیڈیٹ کرنے کے بعد یہاں پر ہمیں ٹرو اور فالس ملے گا، مطلب کہ اب آپ دیکھیں یہاں پر اس کو میں نل چیک آپریٹر دے دوں گا کیونکہ یہ نل بھی ہو سکتا ہے۔ اب دیکھیں فارم کی ڈاٹ کرنٹ اسٹیٹ، اس کی جو کرنٹ اسٹیٹ ہوگی ڈاٹ ویلیڈیٹ ہوگی، جب ویلیڈیٹ ہوگی تو یہ چلا جائے گا ڈائریکٹ ٹیکسٹ فیلڈ، ٹائٹل ٹیکسٹ فیلڈ یا ڈسکرپشن دونوں میں چلا جائے گا، یہاں پر ویلیڈیٹ کرے گا۔ یہ دیکھیں یہ ویلیڈیٹ کرے گا یہاں پر if validate dot is empty، اگر ہمیں empty ملے گا تو یہ کچھ بھی نہیں کرے گا، اگر empty ملتا ہے تو یہاں پر ہمیں false ریٹرن ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر یہاں پر null ریٹرن ہوتا ہے مطلب کہ کوئی نہ کوئی ٹیکسٹ پڑا ہوا ہے تو یہاں پر true ہمیں ریٹرن ہوگا، یہاں پر true آ جائے گا، مطلب کہ یہاں پر یہ ویلیڈیٹ کرے گا۔ یہ کامنٹ میں آپ کو لکھ دیتا ہوں، زیادہ سمجھ آ جائے گا۔ اب دیکھیں یہاں پر میں نے کامنٹ میں لکھ دیا ہے کہ اگر ٹیکسٹ ہے اس میں تو وہ ٹرو ریٹرن کرے گا، اگر ٹیکسٹ نہیں ہوگا تو یہ فالس ریٹرن کرے گا۔ اگر فار ایگزامپل یہاں پر اس کے اندر ٹیکسٹ پڑا ہوا ہے، آر پڑا ہوا ہے، جو بھی میں نے لکھ دیتا ہوں یہاں پر، اب ہمارے پاس ٹیکسٹ پڑا ہوا ہے، اب ہم نے کیا کرنا ہے، اس کو اپلوڈ کرنا ہے، تو یہ اس کنڈیشن کے اندر آ جائے گا کہ ہاں یار یہاں پر ٹیکسٹ پڑا ہوا ہے۔ اب ہم اس کنڈیشن کے اندر آ جاتے ہیں اور یہاں پر جو ہوگا ہمارا ٹاسک جو اپلوڈ ہو جائے گا، اپلوڈ ٹاسک۔ اوکے، یہاں پر ہم ابھی تو میں پرنٹ اسٹیٹمنٹ یوز کر رہا ہوں کیونکہ ابھی ہم نے ڈیٹا بیس وغیرہ نہیں بنایا، ماڈل کلاس وغیرہ نہیں بنایا، تو وہ ہم اگلی ویڈیو سے دیکھیں گے کہ کیسے ٹاسک کو اپلوڈ کریں گے۔ ابھی کے لیے صرف ویلیڈیشن ہے کہ اگر ٹیکسٹ پڑا ہوا ہے تو اس ٹاسک کو اپلوڈ کر دیں، ورنہ یہ ہمیں پرنٹ کرے گا کہ ہمارے پاس کوئی بھی ٹیکسٹ نہیں ہے۔ اوکے، نو اینی ٹیکسٹ، اوکے، تو ہمیں نو اینی ٹیکسٹ جو ہے وہ ریٹرن کر دے گا ہمیں۔ اب ہم اس کو ٹرائی کرتے ہیں، کنٹرول ایس کر کے میں سیو کر دیتا ہوں ایک مرتبہ، اور
रन को ओपन कर लूँगा। यहाँ से देखें अभी तो दोनों में टेक्स्ट मौजूद है, तो ऐड बटन को क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा कि अपलोड टास्क, मतलब कि यहाँ पर अभी तो मैंने अपलोड टास्क लिखा हुआ है। जब नेक्स्ट वीडियोस आएंगी तो यहाँ पर हमारा टास्क जो होगा वो अपलोड हो जाएगा और पीछे यहाँ पर इस होम स्क्रीन में शो होगा। उसके अलावा अगर यहाँ पर देखें अभी तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, दोनों टेक्स्ट फील्ड्स एम्प्टी हैं। तो अब मैं ऐड को क्लिक करता हूँ तो ये देखें यहाँ पर बोल रहा है कि नो एनी टेक्स्ट, और यहाँ पर हमें बता रहा है कि प्लीज़ एंटर सम टेक्स्ट, प्लीज़ एंटर सम टेक्स्ट। यहाँ पर कोई ना कोई टेक्स्ट लिखें। अगर मैं एक फील्ड में लिखता हूँ और एक फील्ड में नहीं लिखता, उसके बाद मैं ऐड को क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखें यहाँ पर शो कर रहा है प्लीज़ एंटर सम टेक्स्ट, लेकिन यहाँ पर शो नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पर वैलिडेशन हो चुकी है। यहाँ पर ये वैलिडेट है, इसके अंदर टेक्स्ट है, लेकिन वहाँ पर शो नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पर कोई टेक्स्ट ही नहीं है। यहाँ पर देखें दोनों में टेक्स्ट फील्ड्स, दोनों में टेक्स्ट है। ऐड को मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर अपलोड टास्क हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि अपलोड टास्क भी और स्क्रीन जो हमारी बैक चली जाए, तो उसके लिए मैं अभी बटन में जाऊँगा, ये जो ऑन प्रेस्ड था, अगर यहाँ पर टास्क अपलोड हो चुका है, देखें अपलोड टास्क लिखा हुआ है ना, मतलब कि सक्सेसफुली टास्क अपलोड हो चुका है यहाँ तक हमारा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, नेविगेटर डॉट पॉप कर दूंगा क्योंकि हम नेविगेटर डॉट पुश करके आए थे, अब हम पॉप करके वापस चले जाएंगे, नेविगेटर डॉट पॉप। उसके बाद हम चेक कर लेते हैं कि रिटर्न क्या कर रहा है ये। अब मैं अगेन इसमें कोई टेक्स्ट डाल देता हूँ और यहाँ पर ऐड को क्लिक करूँगा तो उसके बाद जो ये पॉप आ जाएगा, ये पॉप कर जाएगा। ये देखें अपलोड टास्क भी आ चुका है, टास्क भी हमारा अपलोड हो गया और बैक भी आ गया। तो यही थी आज की वीडियो। इस फॉर्म को वैलिडेट कैसे करेंगे। टेक्स्ट फील्ड और ऐड बटन जो होता है वो एक एज अ फॉर्म की तरह होता है। अगर आप कोई भी फॉर्म देखेंगे तो उसमें टेक्स्ट फील्ड्स होती हैं, उसमें आप अपना नेम इंटर करते हैं, XYZ कोई भी जो फील्ड्स होती हैं उसमें वो उनको आप फिल करते हैं। उसके बाद वो वैलिडेट होता है, मतलब कि चेकिंग होती है उसके में कि आपने आंसर सही डाला है या फिर उनके अकॉर्डिंग आपने सारी इन्फॉर्मेशन डाली है या नहीं डाली। तो ऐसे ही करके यहाँ पर भी फॉर्म होता है, तो इसलिए हम फॉर्म के अंदर इसको रैप करके और उसके बाद हम इसको वैलिडेट करते हैं। तो यही थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम मॉडल क्लास को क्रिएट करेंगे। और ये ट्यूटोरियल्स जो हमारे थोड़ा स्लो चल रहे हैं क्योंकि बिगनर्स होते हैं जो न्यू होते हैं, उनको प्रोजेक्ट के बारे में मालूम नहीं होता, वो जस्ट विजेट्स को यूज़ करना जानते हैं लेकिन एक प्रॉपर ऐप नहीं बना पाते। तो इसलिए मैं स्लो चल के सीरीज़ को चला रहा हूँ ताकि आपको XYZ जो भी चीज़ें हैं, जो भी प्रोजेक्ट के रिलेटेड है, क्या क्या होता है प्रोजेक्ट में, वो सब आपको मालूम हो।